بسم اللہ الرحمن الرحیم فمن حاجک فیہ من بعد ما جاءک من العلم، بس جو کٹ حجتی کرے، بحث کرے، ضدیت کرے، دلیل اور علم آ جانے کے بعد بھی بات تسلیم نہ کرے، ان سے کہہ دیجئے فقل، بس ان سے کہہ دیجئے تعالوا ندعو ابناءنا و ابناءکم، لے آتے ہیں ہم اپنے بیٹوں کو، تم اپنے بیٹوں کو، لے آئیں ہم اپنے بیٹوں کو اور تم لے آؤ اپنے بیٹوں کو، وَنِسَاءَنَا وَنِسَاءَكُمْ، اور ہم لے آتے ہیں اپنی بیٹیوں کو اور تم لے آؤ اپنی بیٹیوں کو، وَأَنفُسَنَا وَأَنفُسَكُمْ، اور ہم لے آتے ہیں اپنے جیسوں کو اور تم لے آؤ اپنے جیسوں کو، ثُمَّ نَبْتَهِلْ، اور اس کے بعد ہم مباہلہ کریں گے، وَنَجْعَلْ لَعْنَتَ اللَّهِ عَلَى الْكَاذِبِينَ، اور پھر ہم قرار دیں گے اللہ کی لعنت جھوٹوں پر۔ یہ آیت کا وہ محاوراتی ترجمہ ہے جو میں نے ابھی آپ کے سامنے پڑھا۔ اس آیہ کریمہ میں تمام پنجتن کی عظمت کا بیان ہے، اور یہ آیہ کریمہ علماء کبار عالم اسلام کے نزدیک پنجتن کی عظمت کی منفرد اور خاص آیت ہے۔ آیات تو اہل بیت کی شان میں 300 سے زیادہ ہیں، مگر جس آیت پر کسی طور کسی پل کوئی اعتراض، کوئی شبہ، کوئی اختلاف نہیں ہے، ان میں سے ایک آیت ہی آیت ہے۔ پنجتن کی عظمت میں اس آیہ کریمہ میں جو بیان ہوا وہ بہت روشن ہے۔ گنجائش پنجتن سے زیادہ کی تھی، 5 تنوں سے زیادہ کی گنجائش تھی، مگر مباہلے میں 5 تن ہی گئے۔ جو لوگ پنجتن کے پنجتن کے باب میں یہ پاک کا لفظ، پنجتن پاک، اس لفظ پر بھی معترض ہیں، وہ مجھے نہیں پتا کہ انہوں نے قرآن کتنا پڑھا ہے، اس لیے کہ قرآن مجید میں انہی 5 کو اللہ نے پاک کہا ہے، وہ آیہ تطہیر کی صورت میں ہو یا وہ آیہ مباہلہ کی صورت میں ہو۔ ظہور ان کا مختلف ہے اور حقیقت ان کی متحد ہے۔ حقیقت میں یہ سب ایک ہیں اور جلوے ان کے مختلف ہیں، اور جب یہ ظاہر ہوتے ہیں تو پہچاننے میں آتے ہیں، اور جب یہ کامل ہو جاتے ہیں تو جبریل بھی نہیں پہچان پاتا۔ لہذا سرکار نے آ کر کہا، اس آیہ کا بڑا گہرا، اس کا شان نزول بیان کر رہا ہوں، اس کا شان نزول کیا ہے۔ سرکار نے جب آ کر کہا کہ سیدہ ایتینی بالکساء الیمنی، اے فاطمہ مجھے چادر یمنی لا کے دے دو، انی اجد فی بدنی ضعفا، میں اپنے بدن میں ضعف محسوس کر رہا ہوں۔ تو یہ مباہلے کی دعوت دے کر آئے تھے سرکار کہ کل مباہلہ ہوگا، اور ہم اپنے بیٹوں کو لاتے ہیں، تم اپنے بیٹوں کو لاؤ، ہم اپنی بیٹیوں کو، تم اپنی بیٹیوں کو، ہم اپنے نفسوں کو، تم اپنے نفسوں کو، اور پھر مباہلہ کریں گے اور لعنت کریں گے جھوٹوں پر اللہ کی۔ یہ کہہ کر سرکار گھر میں آئے ہیں اور آ کے کہا کہ مجھے چادر لا کے دے دو، اور کہا میں اپنے بدن میں ضعف محسوس کر رہا ہوں، یہ بدن نبی کا ضعف، اور سیدہ نے چادر لا کے دے دی، اور سرکار نے چادر اوڑھ لی۔ کچھ ہی دیر گزری تھی کہ امام حسن مجتبیٰ آئے، اماں مجھے نانا کی خوشبو آ رہی ہے۔ فرمایا تمہارے نانا چادر کے نیچے آرام کر رہے ہیں، اور قریب جا کے سرکار کو سلام کیا، اور نبی نے جواب سلام دیا، اور پھر کہا نانا میں بھی چادر میں آ جاؤں، اور سرکار نے چادر میں لے لیا۔ سیدہ کو تو معلوم تھا نا کہ آرام کرنے آئے ہیں، اور چادر مانگی ہے ضعف دور کرنے کے لیے۔ بچے کو نہیں معلوم تھا فرض محال
فرض کر لیجئے اگرچہ میں اس دروازے پر یہ کہتا ہوا بھی لکنت کا شکار ہوں کہ یہ بچے ہیں، ان کے ہاں یہ بحث ہی نہیں ہے کہ یہ بچے ہیں یا بڑے ہیں، یہ بحث تو مجبور لوگ کرتے ہیں کہ بوڑھوں میں فلاں، جوانوں میں فلاں، بچوں میں فلاں، جہاں عظمت اور فضیلت میں یہ بحث ہی نہ ہو کہ بچے ہیں یا جوان ہیں یا بوڑھے ہیں، یہاں تو عظمت ہی عظمت ہے۔ یہاں پھول کو تو ہر طرف سے دیکھیں پھول نظر آتا ہے، یہ نہیں کہا جائے گا کہ یہ بچے نہیں۔ اس لیے ایک دلیل دے دیتا ہوں، سرکار نے جب فرمایا نا کہ ان الحسن والحسین سیدہ شباب اہل الجنہ، حسن و حسین جوانان اہل جنت کے سردار ہیں، جب سرکار نے یہ فرمایا نا کہ جوانوں کے سردار ہیں، اس وقت یہ دونوں بچے ہیں، تو کیسے سمجھیں گے اس بات کو؟ تو یہ بحث ہی نہیں ہے کہ یہ بچے ہیں، یہ جوان ہیں، یہ بوڑھے ہیں، بحث عظمت کی ہے بس۔ نانا نے چادر میں لے لیا، کچھ ہی دیر گزری تو امام حسین تشریف لائے، اماں مجھے نانا کی خوشبو آ رہی ہے، اور بیوی نے فرمایا ہاں تمہارے نانا تمہارے بھائی کے ساتھ چادر میں ہیں۔ یہاں بھی بیوی نے نہیں فرمایا کہ آرام کر رہے ہیں، ایسا لگ رہا ہے جیسے آرام بیوی بڑھا رہی ہیں، آرام کا انتظام کر رہی ہیں، ایسا لگ رہا ہے جیسے آرام کا انتظام بڑھتا جا رہا ہے۔ اور پھر امام حسین نے بھی جا کے سلام کیا اور نبی نے جواب دیا اور چادر کی اجازت مانگی اور نبی نے چادر میں لے لیا۔ کچھ دیر بعد مولا علی آ گئے، اب یہاں یہ بات ہی ختم ہو گئی کہ بچے تھے، اور مولا علی نے پوچھا سیدہ مجھے نبی کی خوشبو آ رہی ہے، فرمایا ہاں آپ کے دونوں بچوں کے ساتھ چادر میں، اور مولا نے آ کے چادر میں جانے کی اجازت مانگی تو نبی نے چادر میں لے لیا۔ اب یہ بات تو بالکل ختم ہو گئی کہ سیدہ خود آ کے کہہ رہی ہیں میں بھی چادر میں آ جاؤں، یہ بات ہی کچھ اور ہے، یہ قصہ ہی کچھ اور سج رہا ہے، بن رہا ہے، اور آ کے کہا بابا میں چادر میں آ جاؤں، نبی نے چادر میں لے لیا سیدہ کو۔ اب یہ کتنے لوگ ہو گئے؟ یہ 5 لوگ چادر میں جمع ہو گئے، اور جب یہ 5 لوگ جمع ہو گئے تو سیدہ فرماتی ہیں فلم مکتملنا، جب ہم کامل ہو گئے، وہ میں نے ایک جملہ کہا کہ ظاہر ہو تو کچھ اور، باطن میں جائیں تو کچھ اور، جب یہ کامل ہو گئے تو جبریل نے پوچھا یا رب ومن تحت الکساء، اے اللہ اس چادر میں کون ہے؟ میرا سوال تو جبریل سے ہے کہ تمہیں نہیں پتا چادر میں کون ہے؟ بھئی تم سے زیادہ کون جانتا ہے کہ کون ہے؟ تم آیتیں لے کر آتے ہو، تم اللہ کا پیغام لے کر آتے ہو، تم اللہ کے احکامات لے کر آتے ہو، توجہ کر لی، اور یہاں سے روٹیاں لے کر جاتے ہو، یہاں سے حاجتیں لے کر جاتے ہو، تم تو جانتے ہو کہ یہ کون ہے، لیکن عجب نہیں جبریل سے پوچھا جائے تو جبریل بھی کہیں کہ جب یہ علیحدہ علیحدہ ہوتے ہیں تو پہچاننے میں آتے ہیں، جب یہ ایک جگہ ہو جاتے ہیں تو میں بھی نہیں پہچان پاتا۔ اور پھر اللہ نے جواب دیا ہم فاطمہ۔ ابھی میرا بھائی ایک کلام پڑھ رہا تھا، اس میں ہم فاطمہ، یہ سب فاطمہ ہے، یہ سب فاطمہ ہے، جملہ مکمل ہے، جملہ اسمیہ ہے، جملہ خبریہ ہے، یہ سب فاطمہ ہے، حقیقت ان کی سب کی فاطمی ہے، اور فاطمہ کا مطلب جس کی معرفت ممکن نہ ہو، فطمت عن معرفتہا، جس کو پہچانا نہ جا سکتا ہو، جس کو جانا نہ جا سکتا ہو۔ اور پھر جب یہ سب جمع ہو گئے تو سرکار نے پھر ان کو جمع کر کے مباہلے کی طرف رخ کیا، اور جب لے کر چلے ہیں تو انداز یہ ہے کہ سرکار نے وہی چادر اپنے سر پہ اڑی ہوئی ہے، امام حسین کو گود میں لیا ہوا ہے، امام حسن کی ان کو انگلی پکڑائی ہوئی ہے، جناب زہرا ان کے پیچھے ہیں، مولا علی ان کے پیچھے ہیں، اور مباہلے میں سرکار تشریف لے کر آئے۔ اور جب سرکار کو اس قافلے کے ساتھ آتے ہوئے عیسائیوں نے دیکھا تو ان کے بڑے نے یہ کہا کہ میں ایسے چہرے دیکھ رہا ہوں کہ اگر وہ پہاڑ کو حکم کریں تو پہاڑ اپنی جگہ سے ہٹ جائے، کم سے کم غیر مسلم ان کے چہروں کو دیکھ کر پہچان لیتے ہیں۔